ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، تاکہ تم اس میں، اس کا جو پہلا جملہ ہے نا وہی بڑا عجیب ہے کہ یہ جو اللہ نے رات بنائی ہے نا تو یہ تمہارے لیے بنائی، اور جب اللہ کہتے ہیں نا تمہارے لیے بنائی ہے تو اس سے پوری انسانیت مراد ہوتی ہے، تمام کے تمام انسان کے۔ اے انسان، میں نے یہ رات تیرے لیے بنائی۔ کیوں بنائی ہے؟ کیا مقصد ہے؟ ایک بڑا مقصد، مقاصد تو بہت ہیں لیکن ایک بڑا مقصد، لتسکنوا فیہ تاکہ اے انسان دن بھر کام کر کے جب تو تھک جائے تو رات کو آرام کر لے، لتسکنوا فیہ تاکہ تم سکون حاصل کرو، آرام حاصل کرو، والنہار اور دن کو، مبصرا روشن بنایا۔ یہاں پر تو نہیں ہے لیکن باقی ہم بہت سی جگہوں پہ پڑھ کے آئے ہیں، لتبتغوا من فضلہ، اور دن اس لیے بنایا اور روشن اس لیے بنایا تاکہ تم نکلو، کام کاج کرو، محنت کرو، روزگار حاصل کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو، لذو فضل بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں، علی الناس لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس لوگوں کی اکثریت، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم 20ویں پارے میں پڑھ آئے ہیں، 20ویں پارے میں ہم پڑھ آئے ہیں، اگر اللہ دن ہی دن کر دے، رات نہ لائے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، اور اگر اللہ رات ہی رات کر دیں اور دن نہ لائیں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کوئی ہے دن لا سکے؟ وہاں پر بھی تھا افلا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ چند گھنٹے تھوڑے سے ذرا کام کاج، محنت، گرمی، سب، پھر آرام، اور بڑے بیلنس کے ساتھ، بڑے توازن کے ساتھ۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس موسم میں بندہ اتنا کام کرے گا تھک جائے گا، چلو پھر رات کا دورانیہ اتنا رکھ دیا، اور اس موسم میں بندہ اتنا کام کرے گا اور تھک جائے گا، یا جو بھی اللہ پاک، تو رات کا دورانیہ اتنا رکھ دیا۔ تو کہیں دن کا دورانیہ بڑھا دیا، رات کا گھٹا دیا، کہیں دن کا گھٹا دیا، رات کا بڑھا دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو بڑا مہربان ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، یہی دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے دن کے اندر جو ہماری ضروریات ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں، اللہ نے وہ ہمیں فری میں مہیا کی ہوئی ہیں۔ ہمیں دن میں کیا چاہیے؟ لائٹ چاہیے، اللہ نے فری میں مہیا کی ہے۔ آج ہمیں خود جب بنا کر استعمال کرنی پڑ رہی ہے نا، لگ پتہ گیا ہے، الگ پتہ گیا ہمیں، بل جلا رہے ہیں، احتجاج، جھرنے، لیکن وہ بڑا فضل والا ہے۔ جن کو انسان کو لائٹ کی ضرورت ہے تو اللہ رب العزت نے مفت میں مہیا کر دی، لو بھائی، بلکہ ایسی مہیا کی ہے، اب جو جدید ذرائع ہیں کہ اسی اللہ کی لائٹ سے آپ اور لائٹ بناؤ، سولر انرجی جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کی لائٹ سے اور لائٹ بناؤ، اور لائٹ بنا کر تم اپنی رات بھی روشن کرو۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، خالق کل شیء ہر چیز کا پیدا فرمانے والا، ہر چیز کا خالق، لا الہ الا ہو، یہ ساتھ کر لیں تھوڑا سا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا، نہیں میں وہ کہہ رہا تھا پارہ پاس کر لینا، ہاں جی، لا الہ الا ہو،
اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَأَنَّا کہاں تُؤْفَكُونَ تمہیں بہکایا جا رہا ہے, تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے. کذالک ایسے ہی یؤفکو بہکایا جاتا رہا الذین ان لوگوں کو بھی کانو تھے جو بآیات اللہ اللہ کی آیات کا یجحدون انکار کرتے. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون اسی طرح جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے نا ان کو بھی ایسا ہی بہکایا جاتا رہا. دیکھیں دنیا میں ہمیشہ سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قوموں کی سمت متعین کرتے ہیں. اب قوم کو کس طرف لے کے جانا ہے وہ اس کے لیے ماحول کریٹ کرتے ہیں. ملکوں کو قوموں کو آیا جنگوں کی طرف لے کے جانا ہے, آیا امن کی طرف لے کے جانا ہے, آیا ان کو لہو و لعب کی طرف لے کے جانا ہے, آیا ان کو مار دھاڑ کی طرف لے کر جانا ہے. ہاں یؤفکون لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے, بہکایا جاتا ہے. کذالک یؤفک الذین صرف انبیاء علیہم السلام وہ ہوتے ہیں جو خالصتاً اور 100% انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. اور باقی عمومی طور پر دنیا کا جو رواج رویہ اور ماحول رہا ہے وہ یہی رہا کہ اپنے مفادات کے تحت لوگوں کو بہکایا جاتا تھا. ہم نے فرعون کا بھی پڑھا ہے, بارہا پڑھا ہے. وہ کیا کرتا تھا اپنی قوم کو, قرآن کریم کہتا ہے یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار. اس نے اپنی قوم کو ایسا بہکایا کل قیامت کے دن ان کو سیدھا جہنم میں لے کے جائے گا, سیدھا جہنم میں لے کر جائے گا. جی ہاں تو میں نے تو چندے کا نام ہی نہیں لیا, میں نے تو جنگ کا نام لیا. جنگ قوموں کو جنگوں کی طرف لے کے جانا ہے. آج کوئی کہیں چندہ تو نہیں ہوا؟ اچھا کذالک یؤفک اسی طرح بہکایا جاتا رہا الذین ان لوگوں کو کانوا بآیات اللہ یجحدون جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. باقی رہی جو آپ نے چندے کی بات کی, انبیاء علیہم السلام, جی بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاں مسجد نبوی میں آپ اعلان فرماتے تھے. اور وہ کیا تھا, آپ حاکم وقت بھی تھے, آپ فوج کے سپہ سالار بھی تھے, ٹھیک ہے. حاکم وقت ہے, وہ اپنی رعایا کو کہتا ہے ہم نے اپنے دشمن کے خلاف جہاد کرنا ہے, لڑائی کرنی ہے, دفاع کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے اس کے لیے مالی وسائل درکار ہیں, مالی وسائل درکار ہیں. اور یہی حاکم قوم پہ خرچ کرتا ہے, قوم پہ خرچ کرتا ہے. دیکھیں انبیاء کی بات کی نا آپ نے, میں آج صبح حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے, اپنا معاملہ یہ تھا, آپ فرماتے تھے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے پاس اگر درہم اور دینار آئیں تو 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہ جائیں. بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور اس کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے جاؤں اور میرے گھر میں پیسہ پڑا ہو. اور یہ واقعہ بھی ہوا ہے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, نماز شروع فرما دی, نماز آپ نے شروع فرما دی تو پھر خیال ہے, یعنی جماعت شروع نہیں ہوئی تھی, اقامت ہوئی, خیال آیا, واپس چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے, نماز پڑھائی. آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں کچھ پیسے پڑے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوں کہ دنیا میرے گھر میں پڑی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, بہت سی مثالیں میں اختصار کے ساتھ, ان کے پاس نا پیسے آتے تھے. کیسے آتے تھے؟ بوری بھر کے. مصلی پہ بیٹھی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں, خادمہ آئی کہ آپ کے بھانجے نے یہ بھیجے ہیں, فلاں کی طرف سے آیا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے مصلی سے نہیں اٹھتی تھی, سب تقسیم کر دیتی تھی. ہاں جو انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں اکثر وہ قوم کے حاکم بھی ہوتے ہیں,
وہ سپہ سالار بھی ہوتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں قوم پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مہمان آتا تھا، سب سے پہلے کہتے تھے میرے گھر جاؤ، کھانے کو کچھ ہے تو لے کے آؤ، فلاں سے لے کے آؤ، فلاں سے لے کے آؤ. ہاں پھر جب اجتماعی طور پر ضرورت پڑتی تھی تو پھر وہ کہتے تھے قوم سے کہ بھائی اب ضرورت ہے، اب تعاون کرو. کذالک یؤفک الذین کانوا، اسی طرح بہکائے جاتے رہے وہ لوگ بھی جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو قرارا سکون سے رہنے کی جگہ. ہم کہتے ہیں نا فلاں کو قرار آ گیا، سکون آ گیا. سکون سے رہنے کی جگہ بنایا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے. والسماء، اور آسمان کو بنایا، بناء چھت. وصورکم، اور اللہ نے تمہیں صورتیں عطا فرمائی. فاحسن صورکم، کیا خوب صورتیں عطا فرمائی. اللہ نے تمہیں شکل و صورت دی اور کیا خوب شکل و صورت دی. ورزقکم، اور اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کا. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب. یہ ہے اللہ تمہارا رب. ہاں یہ ذات ہے جس کو رب مانا جائے، جو انسان کی ہر ضرورت کو اس سے پوچھے بغیر اور اس کے کہے بغیر پوری کر رہا ہے. فتبارک اللہ، بہت بابرکت ہے اللہ کی ذات، رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا. هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فادعوہ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فادعوہ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، عبادت اور بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. قل، آپ فرمائیے، انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے اور مجھے روکا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان کی، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو ان کی عبادت کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. لما، جبکہ، جاءنی، آ چکی میرے پاس، البینات، واضح دلیلیں، واضح احکامات، واضح نشانیاں، واضح تعلیمات، من ربی، میرے پروردگار کی طرف سے. جب میرے پروردگار کی طرف سے واضح تعلیمات میرے پاس آ چکی، واضح ہدایت آ چکی، تو مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت ہرگز نہ کروں. وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا، ان اسلم، کہ میں فرما بردار رہوں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کا. اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا فرما بردار رہوں. هو الذی، وہی ہے جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے. یہ مٹی سے، یہ پہلے انسان ہیں، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، جن کے بارے میں بارہا ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو گارے سے اور مٹی سے، اور کہیں سالم من حمأ مسنون، اور کہیں من طین، مختلف الفاظ آئے ہیں، کہیں من تراب آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. اس کے بعد دوسری جو تخلیق ہوئی ہے وہ جنہیں ہم اما حوا کہتے ہیں سلام اللہ علیہا، ان کی آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق ہوئی ہے. خلق من ضلع، وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اس کے بعد جو تخلیق ہوئی ہے انسانوں کی، اس کے بعد پھر وہ نطفے سے ہوئی ہے. ثم من نطفہ، پھر انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا نطفے سے. ثم من علقہ، پھر یہ جو نطفہ ہے یہ
تبدیل ہو جاتا ہے علقہ کے اندر. علقہ جمع ہوا خون. ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں نکالتے ہیں، تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو. طفل. ثم پھر لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ تمہیں جوانی تک پہنچاتے ہیں. پھر اللہ تمہیں جوانی تک پہنچاتے ہیں. ثم پھر لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے بھی ہو جاتے. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ومنکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے کوئی بہت بڑھاپے تک چلے جاتے ہیں، پہنچا دیے جاتے ہیں، جس کو ارذل العمر کہا گیا ہے کہ وہ نکمی عمر ہو جاتی. بندہ تکلیفوں، پریشانیوں اور ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا وہ اللہ ہے خلقکم من ضعف، تمہیں پیدا کیا کمزور، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد طاقت، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت کے بعد بڑھاپا. ومنکم، اور تم میں سے، من کچھ، یتوفا وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، من قبل اس سے پہلے. تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس سے پہلے یعنی بڑھاپا آنے سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو، اجلا مسمى، اپنے وقت مقررہ تک، اپنی متعین مدت تک. یعنی یہ سارا سسٹم کیوں ہے؟ یہ سارا سسٹم کیوں ہے؟ تاکہ تم وہاں تک پہنچو جو تمہارا وقت مقررہ ہے. وہ کیا ہے؟ آخرت، قیامت. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم تھوڑی سی عقل کرو، سمجھو یہ اللہ نے کیوں اس طرح کا سارا نظام بنایا ہے. ہم چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تھوڑے سے بڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے، پھر اپنی پیک پہ ہیں، جوانی پر، انتہا پر ہیں. انسان سمجھتا میں ہی ہوں، بس یہ کائنات میری وجہ سے چل رہی. پھر اللہ تھوڑا سا ذرا اس کو ڈھلکاتے ہیں، زوال، پھر ہلکا سا وہ بڑھاپے کی طرف، ادھیڑ عمری کی طرف جاتا ہے. پھر لگتا ہے نہیں یار کچھ اور بھی ہے. پھر بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپا بتاتا ہے کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہے وہی ہے. جوانی کہتے ہیں میں ہی ہوں بس، بڑھاپا کہتا ہے نہیں بس وہی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں. اور لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل کرو. هو الذی، وہی ہے، یحیی، جو زندگی دیتا ہے، ویمیت، وہی ہے موت دیتا ہے. اس کے سوا نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے اور اس کے سوا نہ کوئی موت دے سکتا ہے. فَإِذَا، پھر جب، قضا، وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو سوائے اس کے نہیں، یقولو، کہ وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کو، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون، جب وہ فیصلہ کر لے کہ یہ کام کرنا ہے تو بس اسے اتنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کن کہتا ہے، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے. بس یہاں تک. پھر